آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ اتھارٹیرین پاکستان یعنی آمرانہ پاکستان۔ سن 2000 میں پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ طلبہ سے پوچھا گیا کہ ان کے پسندیدہ پاکستانی لیڈر کون ہیں۔ سب نے جواب دیا قائد اعظم محمد علی جناح۔ پھر پوچھا گیا آج کا کون سا لیڈر جناح کے برابر ہے۔ کلاس خاموش ہو گئی۔ لیکن جب غیر ملکی لیڈروں کی بات ہوئی تو طلبہ نے نیلسن منڈیلا کی تعریف کی کہ وہ ایماندار، ویژنری اور کرپشن سے پاک تھے۔ کئی طلبہ نے صدام حسین کی امریکہ کے خلاف جرأت کو سراہا اور آیت اللہ خمینی کو ان کی دیانتداری اور قیادت کی صلاحیتوں پر پسند کیا۔ 2 سال بعد اسی یونیورسٹی میں دوبارہ طلبہ سے یہی سوالات کیے گئے تو 2 پڑھنے والی جماعت نے لینن کا نام بھی لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان منڈیلا، لینن، خمینی، صدام یا جناح جیسا کوئی لیڈر پیدا کر سکتا ہے، یا کم از کم ایوب خان یا ذوالفقار علی بھٹو جیسا؟ ایسا لیڈر تبھی ابھر سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی طاقتور ادارہ یا تحریک ہو، مثلا فوج یا سیاسی جماعت۔ لیکن پاکستان میں ایسی سیاسی تحریک یا جماعت نہیں رہی جو کسی لیڈر کو زیادہ عرصے تک سہارا دے سکے یا خود ایک انقلابی طاقت میں بدل سکے۔ پاکستان میں بائیں بازو کے خیالات تو موجود رہے، لیکن کوئی مضبوط لیفٹ تحریک نہ بن سکی، کیونکہ جاگیرداروں کی دشمنی، امریکہ سے اتحاد، فوج کی بالادستی اور عوام کا عمومی رجحان قدامت پسندی کی طرف تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سوشلسٹ اسلامک حکومت اس کی ایک مثال تھی، جنہوں نے سمجھا کہ صرف عوامی تحریک ہی فوجی طاقت کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اگرچہ موجودہ ملٹری سویلین نظام ناکام ہوا تو ایک بار پھر آمرانہ نظام کے لیے جگہ بن سکتی ہے، چاہے فوج کا کردار جاری رہے۔ پاکستان میں اس وقت مکمل ٹوٹلٹیرین نظام، یعنی ایسا آمرانہ نظام جو شہریوں کی ذاتی زندگی اور سوچ پر بھی قابو پا لے، ممکن نہیں، کیونکہ ملک بہت بکھرا ہوا اور پسماندہ ہے، اور ریاست ابھی اتنی طاقتور نہیں کہ ہر شعبے پر حاوی ہو سکے۔ ہاں، آمرانہ حکومت کچھ عرصے کے لیے ممکن ہے۔ دیہی علاقوں میں اگر جاگیردارانہ نظام ختم کرنا ہے تو مکمل انقلاب کی ضرورت ہوگی۔ شہروں کی حالت بھی غیر منظم ہے، جہاں دیہات سے آنے والے لوگ ابھی تک دیہی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اسلام پسند جماعتوں میں بھی صرف جماعت اسلامی ہی وہ تنظیم ہے جو نظریاتی ٹوٹلٹیرین جماعت بننے کی کچھ صلاحیت رکھتی ہے۔ جہاں تک آمریت یعنی کہ اتھارٹیرینزم کا تعلق ہے، پاکستان ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جو شہریوں کی ذاتی زندگی اور سوچ کو اس وقت تک کنٹرول نہ کرے جب تک کہ وہ سیاسی اور سماجی طور پر فرما بردار رہیں۔ ایسے پاکستان کے لیے ایک ایسی تحریک اور لیڈر درکار ہوگا جس کی مقبولیت علاقائی اور نظریاتی حدود سے بلند ہو، لیکن آج پاکستان میں ایسی کوئی تحریک موجود نہیں۔ سیاسی جماعتوں میں صرف پیپلز پارٹی اور مذہبی جماعتوں میں صرف جماعت اسلامی کا کچھ کردار نظر آتا ہے۔ پاکستان میں نہ تو بحث پارٹی جیسی کوئی انقلابی جماعت ہے، نہ ہی یہاں لمبی مدت کی آمریت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب تک کی سب سے لمبی آمریت جنرل ضیاء کی 1977 سے 1985 تک رہی۔ اسٹیبلشمنٹ اور لبرل طبقہ کم از کم جمہوریت کا دکھاوا تو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی کے رہنماؤں کی ایک جھلک بھی یہی تاثر مضبوط کرتی ہے۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے امید افزا لیڈر تھیں، لیکن وہ اپنے والد بھٹو جیسی سختی، کرشمہ اور تجربہ نہ دکھا سکیں۔ خود فریبی میں وہ اپنے والد کی ہم پلہ تھیں۔ ان کے دوست ہی ان سے زیادہ مایوس ہوئے کیونکہ وہ خود کو حقیقت سے بڑھ کر سمجھنے لگیں۔ اگر وہ فوج کی کمان میں ہوتیں یا مرد ہوتیں تو شاید وہ عظیم لیڈر بن سکتی تھیں جیسے بھٹو بنے۔ نواز شریف نے غیر آئینی اقدامات سے گریز نہ کیا، حتیٰ کہ 2 آرمی چیفز کو ہٹانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور فوج کا رد عمل بھگتنا پڑا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان پر ان کے والد جو ایک دیندار اور محدود سوچ والے انسان تھے، ان کا بہت اثر تھا۔ وزرائے اعظم جنیجو اور جمالی فوج کی مرضی سے آئے اور جب ذرا سا آزاد رویہ دکھایا تو فوراً ہٹا دیے گئے۔ فوج سے کسی عظیم لیڈر کا آنا بھی ممکن نہیں لگتا، چاہے کچھ جنرل، خاص طور پر پرویز مشرف، خود کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہوں۔ مشرف خود کو انور سادات کی طرح ایک بہادر، ویژنری اور تاریخ ساز رہنما سمجھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی برسوں میں وہ براق کی طرح ثابت ہوئے، کبھی ویژن رکھتے تو کبھی سیاسی ناتجربہ کاری سے الجھتے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو وہ حسنی مبارک یا حافظ الاسد کی طرز پر ایک ناکام ریاست کے آمر بن سکتے ہیں۔ ایسی ریاست جو فوج اور خفیہ اداروں کے سہارے قائم ہو اور اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے مغرب سے مالی امداد حاصل کرتی رہے۔ کچھ بین الاقوامی حمایتی مشرف کو ایک روشن خیال، مغرب نواز اور امن پسند لیڈر سمجھتے تھے جو بھارت سے امن کی بات کر سکتا تھا اور انتہا پسندوں کو روک سکتا تھا، لیکن پاکستان میں کوئی سنجیدہ تجزیہ نگار مشرف کو ایسا نہیں سمجھتا۔
اگر مشرف کسی سابق پاکستانی لیڈر سے مشابہت رکھتے ہیں تو وہ جنرل یحییٰ خان ہیں، جنہوں نے امریکہ کے لیے چین کا دروازہ کھولا لیکن مقبول سیاستدانوں کی چالوں سے نہ نمٹ سکے۔ مشرف نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ پاکستان کی دونوں مرکزی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں بے نظیر اور نواز شریف کو ملک بدر کر دیا۔ پاکستان کی فوج میں ممکنہ عظیم افراد موجود ہو سکتے ہیں، لیکن مشرف جیسے ضیاء اپنے ممکنہ حریفوں کو کنارے لگا کر، ان افسران کو آگے بڑھا کر جن کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا، اپنے اقتدار کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مشرف کی فوج کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ان افسران کو ان کے خلاف اقدام کرنے سے نہیں روک پائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو فوج اور ریاست کا تعلق بنانے والی مشینری پھر سے اس کے جانشین کو عروج دینے کے لیے مواد تیار کرے گی۔ پاکستان کی سب سے بڑی کھیل شخصیت کرکٹر عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہسپتال بنانے کے بعد عوامی شہرت میں اضافہ کیا، لیکن یہ کبھی سیاسی اثر و رسوخ میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنی مقبولیت کو سیاسی طاقت میں بدلنے کی کوشش کی لیکن ایک تنظیم نہیں بنا سکا۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام اگر فوج اور سول حکومت کی موجودہ ترتیب سے نمٹنے میں ناکام رہتا ہے تو یہ امریت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ کچھ اشارے ہیں جو اس سمت میں جا رہے ہیں، جیسے 2003 میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری، اپوزیشن لیڈر پر تشدد اور صحافیوں کی نگرانی۔ اگر ایک یا زیادہ وزرائے اعظم، فوجی سربراہان یا صدر ناکام ہو گئے تو پاکستان مزید امریت کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نیا چہرہ سامنے آ سکتا ہے، اور اگر اسے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو تو یہ ایک طاقتور اور بے رحم رہنما کے تحت ایک نیا سیاسی نظام لا سکتا ہے۔ اس طرح کی حکومت چاہے اتنی کامیاب نہ ہو، پاکستانی عوام کے لیے وقتی طور پر ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ این اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست۔ پاکستان کے اسلام پسند یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک حقیقی انقلاب معاشرے کو بدل کر رکھ دے گا۔ 2002 کے الیکشنز کے نتائج نے انہیں حوصلہ دیا، کیونکہ وہ دو صوبوں میں حکومت میں آئے اور قومی اسمبلی میں بڑی اپوزیشن بن گئے۔ ان کے پاس تبدیلی کا ایک منصوبہ ہے اور عالمی اسلام پسند گروہوں سے تعلقات بھی ہیں۔ کیا پاکستان ایک ایران جیسی تھیوکریسی بن سکتا ہے؟ یا کیا وہ طالبانائزیشن کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی سادہ نظریاتی سلفی وہابی اسلام کے زیر اثر آ جانا؟ یہ خدشات درست مگر قبل از وقت ہیں۔ آئندہ 5-6 سال میں ایرانی طرز کا انقلاب ممکن نہیں، اور طالبانائزیشن تو اس سے بھی دور ہے۔ جب تک افغانستان طالبان کے کنٹرول میں نہیں آتا، پاکستان میں طالبان جیسی شدت پسندی کی کامیابی مشکل ہے۔ ہاں، دہشت گردی کے واقعات ضرور ہوتے رہیں گے، لیکن اگر افغانستان میں دوبارہ طالبان یا القاعدہ کی حمایت یافتہ کوئی ایسی حکومت قائم ہو گئی تو پاکستان کے کچھ حصے اس نظریے کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسلام پسند قوتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ریاست عام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عوام میں مغرب، خاص طور پر امریکہ کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے پاکستانی مغرب کو اپنی عزت نفس کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کے ساتھ امریکہ کی قربت اور ان کے درمیان تعلقات کی بہتری پاکستان میں اسے ایک تہذیبی دشمن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران جیسے انقلاب کی بجائے 2 زیادہ ممکنہ منظرنامے ہیں۔ نمبر 1، اسلام پسند جماعتیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ مستقبل میں حکومت کا حصہ بن سکیں، جیسا کہ MMA نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت کی اور مشرف سے چند سیاسی رعایتیں بھی لیں۔ 2، ایک نیا فوجی اسلامی اتحاد ابھر سکتا ہے، یعنی کہ ملا ملٹری الائنس، خاص طور پر اگر مشرف کے بعد کی فوج اسلام پسندوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی جماعتیں عوام میں زیادہ مقبول ہو جائیں، جو کہ 2004 تک ممکن نہیں لگتا۔ فوج اب بھی اسلامی جماعتوں کو ایک دوسرے اور مرکزی سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ ایک اہم موڑ اس وقت آ سکتا ہے جب اسلامی جماعتیں کشمیر پر کسی مفاہمت پر متفق ہو جائیں، جو کہ فی الحال ان کے درمیان ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر ایسا سمجھوتہ ہو گیا تو فوج ان جماعتوں کی حمایت کر سکتی ہے جو اسے متفق ہوں، اور باقی کو دبایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا اور زیادہ ممکنہ منظرنامہ ترمیم شدہ ضیاء الحق طرز کی حکومت کی واپسی کا ہے، یعنی ایک سویلین فوجی اتحاد جو اسلامی نظریے کی محض رسمی وابستگی کے تحت اکٹھا اور جس میں فوج مرکزی کردار ادا کرے۔ اگلے چند برسوں میں یہ امکان کم ہے، لیکن اگر پرویز مشرف کی نسبتاً سیکولر قیادت بدنام ہو جائے تو 5 سال میں یہ منظرنامہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور کی تلخ یادیں وقت کے ساتھ مدھم ہو جائیں گی، لیکن ایک نرم اسلامی حکومت کو بھی پاکستان جیسے ملک کو چلانے میں کئی مسائل کا سامنا ہوگا۔ ایسی حکومت شروع میں مارشل لا نافذ کر سکتی ہے اور پارلیمانی جمہوریت کے دعووں کو مؤخر کر سکتی ہے،
یہ تمام درمیانی مدتی منظرنامے نہ ایران جیسے ہیں نہ ملیشیا جیسے جو بعض حلقے پاکستان کے لیے اسلامی ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایران میں فوج کمزور تھی، عوامی اسلامی تحریک بہت طاقتور تھی اور فوج کے اندر بھی انقلابی موجود تھے۔ وہاں امریکہ مخالف جذبات عروج پر تھے اور شاہ کی حکومت نہ اصلاحات کر سکی نہ جبر مؤثر انداز میں کر سکی۔ پاکستان میں ایسا منظرنامہ تب ہی ممکن ہے جب فوج بہت کمزور ہو اور اندر سے اسلامی انقلابیوں سے بھر چکی ہو جو فوج کو اسلامی انقلاب کا راستہ دینے پر آمادہ کریں۔ ایسا اسلامی پاکستان بنتے ہی ایران جو شیعہ ہے اور سیکولر بھارت سے دشمنی کا شکار ہو جائے گا، جبکہ شاید سعودی عرب اس کی حمایت کرے، لیکن چین اور امریکہ اس سے سخت خوفزدہ ہوں گے۔ درمیانی مدت میں ملیشیا کا ماڈل زیادہ قابل عمل ہے، لیکن وہاں بھی بڑے فرق ہیں۔ ملیشیا اسلامی نظریات کی عالمی حمایت کرتا ہے، امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تنقید کرتا ہے، لیکن اس کے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں اور اس کی معیشت جاپان اور مغرب سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں صورتحال مختلف ہے کیونکہ یہاں کی اسلامسٹ سیاست بھارت اور افغانستان کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان میں ایک زیادہ اسلامی حکومت آ جائے اور فوج ہی اصل طاقت رہے تو ایسی حکومت بھارت اور مغرب کے خلاف سخت موقف اختیار کر سکتی ہے، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف۔ لیکن فوج فیصلہ کرے گی کہ کب یہ سخت پالیسی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حکومت فوج میں، خاص طور پر آرمی میں، اسلامی تبلیغ کی اجازت دے سکتی ہے اور اگر فوجی کی عادت ضیاء الحق کے طرز پر ہو تو اسے برداشت بھی کرے گی۔ اگر 2006-2007 تک پاکستان ناکام ہوتا دکھائی دے اور اسلام پسند واحد منظم سیاسی قوت بن چکے ہوں تو فوج میں اسلامی اقدار اور حکمت عملی کو اپنانے کی مزاحمت کم ہو جائے گی۔ تب وہ خدشہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے کہ فوج خود ایک نظریاتی اسلامائزڈ ادارہ بن جائے۔ اسٹیٹ بریک اپ۔ پاکستان میں علیحدگی پسندی کا خدشہ 1971 کے بعد سے ایک خوفناک سائے کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے اسباب واضح ہیں: غیر مساوی ترقی، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، نمائندہ سیاسی اداروں کی کمی اور ایک جابرانہ ریاستی نظام حکومت۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستانی ریاست کی طاقت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر فوج سے جڑی ہوئی، اور وہ علیحدگی یا خود مختاری کی تحریکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ملا کر صورتحال پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگرچہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کے ٹوٹنے کا امکان کم ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کے کم از کم 4 ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا امکان: پاکستان مشرقی پاکستان، پولینڈ یا لبنان کی طرح ٹوٹ سکتا ہے۔ ان مثالوں میں علیحدگی کی تحریکیں تھیں جنہیں بیرونی حمایت حاصل ہوئی یا بیرونی طاقتوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ہر صورت میں قومی فوج ریاست کو جوڑ کر رکھنے میں ناکام رہی۔ پاکستان میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے، اگر مثلا افغانستان کی حمایت یافتہ کوئی نئی پشتون تحریک ابھرے جو خیبر پختونخوا کی علیحدگی چاہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب سندھ جیسے دوسرے علاقوں میں شدید بے چینی ہو۔ بھارت تو شاید ایسے حالات میں مداخلت کرے گا ہی، لیکن دوسرے ممالک بھی پاکستان کے جوہری ہتھیاروں اور دہشت گردوں کے خدشات کی وجہ سے ملوث ہو سکتے ہیں۔ دوسرا امکان: ایک خوشگوار علیحدگی کا، یعنی جنوبی ایشیائی علاقائی کنفیڈریشن کی صورت میں جہاں چھوٹے علاقائی اکائیوں کو الگ حیثیت دی جائے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا ہے کہ اسے جزوی خود مختاری ملے اور علاقائی کنفیڈریشن میں شمولیت دی جائے تو سندھ یا دوسرے صوبے بھی اسی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی سیاسی ساخت بدل سکتی ہے۔ تاہم اگر بھارت کے کچھ حصے بھی اس تصور سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ کنفیڈریشن شروع سے ہی ناممکن ہو جائے گی۔ تیسرا امکان: سوویت یونین کی طرز پر بکھراؤ۔ روس نے طے کیا کہ غیر یورپی ریاستوں کے بغیر اس کا مستقبل بہتر ہے۔ کیا پاکستان پنجابستان بن سکتا ہے؟ ایک چھوٹا مگر ایٹمی، محفوظ اور نسبتاً مؤثر ریاست؟ یہ ممکن نہیں لگتا، لیکن پنجاب تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ حصہ ہے اور پنجابی خود کو دیگر اقوام سندھی، بلوچی، پشتون سے ثقافتی طور پر الگ بلکہ بہتر سمجھتے ہیں۔ چوتھا امکان: پنجاب میں کسی خانہ جنگی سے ایک نیا سیاسی نظام جنم لے سکتا ہے۔ یہ خانہ جنگی فرقہ وارانہ، جغرافیائی یا نظریاتی بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بھارت اور دوسرے ممالک فریق بن سکتے ہیں، خاص طور پر مہاجرین کے بہاؤ اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تشویش کی وجہ سے۔ ایک تباہ کن منظرنامے میں فوج اندرونی طور پر تقسیم ہو سکتی ہے اور مختلف کمانڈرز اپنے اپنے علاقوں یا مقامی بااثر افراد کے ساتھ اتحاد بنا کر مختلف صوبوں یا ضلعوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام منظرنامے پاکستان کے اندرونی سیاسی، نسلی، علاقائی اور خارجہ تعلقات کے حساس توازن کی نشاندہی کرتے ہیں، جو اگر بگڑا تو بڑے پیمانے پر بحران جنم دے سکتا ہے۔ فوج، دی آرمی۔ یہ تمام علیحدگی کے منظرنامے ایک بنیادی سوال کی طرف واپس آتے ہیں: کیا پاکستانی فوج متحد رہے گی؟ اگر فوج تقسیم ہو گئی تو ملک کے بکھرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ فوج کے ٹوٹنے کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں فوج 4 مواقع پر کمزور یا غیر مستحکم نظر آئی۔
नंबर 1, आगाज़ में जब नौजवान पाकिस्तानी अफसरों ने बरतानवी अफसरों के क़दामत पसंद रवैये और कश्मीर में तत्ल से तंग आकर बगावत की कोशिश की। नंबर 2, 1971 के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के नुकसान के बाद फ़ौज को ज़िल्लत उठाना पड़ी और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इन्हिसार करने पर मजबूर थी ताकि इंडिया में कैद हज़ारों फ़ौजियों की वापसी मुमकिन हो। नंबर 3, 1990 की दिहाई, जनरल अब्बासी की नाकाम इस्लामी बगावत और नवाज शरीफ की कोशिश के फ़ौज के अंदर ग्रोहबंदी करके अपनी पसंद के जर्नैल को आगे लाए। खैर अब 2025 में जब ये मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और वो पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बना चुके हैं। नवाज शरीफ ने जनरल करामत को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की। नंबर 4, फिर भी फ़ौज मुतहद रही। हर बार फ़ौज ने अपनी अंदरूनी सफ़ों को संभाल लिया, इसलिए किसी नई बुरानी सूरत में उसके बिखरने का इम्कान कम लगता है। लेकिन आज पाकिस्तान माजी की निस्बत कमज़ोर रियासत है। सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि मुल्क का खुद पर एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। फ़ौज की यकजहती को चैलेंज करने वाले अवामल दरज झैल हो सकते हैं। नंबर 1, समाजी बिगाड़। अगर मुआशरा बदतर होता गया, फ़िरकावारियत, तशद्दुद, मुआशी जमूद बढ़ता गया तो ये फ़ौज के अंदर खुसूसन अफसरान में असरअंदाज हो सकता है। नंबर 2, फ़ौज की नाकामियाँ। अगर कारगिल जैसे फ़ौजी मनसूबों पर मुकम्मल एहतसाब हो या कोई नया बड़ा फ़ौजी सानिया पेश आए तो सीनियर क़यादत पर सवालात उठ सकते हैं। नंबर 3, नज़रियाती तकसीम। अगर फ़ौज में इस्लामी और सेकुलर सोच रखने वाले अफसरान में शदीद इख्तलाफ हो जाए, ख़ास तौर पर पंजाबी अफसरान में, तो ये तकसीम को बढ़ा सकता है। फ़िरकावारियत सुन्नी मुकाबला शिया भी किरदार अदा कर सकती है। ऐसी सूरत में फ़ौज मुख्तलिफ दड़ों में बढ़ सकती है। हर दड़ा किसी ताकतवर शख्सियत के ज़ेर असर जो खुद सियासी, ब्यूरोक्रेटिक और कारोबारी तबके से जुड़े होंगे, और हर गिरोह दावा करेगा कि वही पाकिस्तान के असल कौमी मफाद का नुमाइंदा है। ज़्यादातर रियासतों में अगर सिविल इदारे मजबूत हों तो फ़ौज की कमज़ोरी कोई तबाही नहीं लाती, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौज खुद सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा है। वो सबसे ज़्यादा वसाइल लेती है, उसका तलीमी निज़ाम बाकी इदारों से बेहतर है और वो समाजी तौर पर असर और रसूख रखती है। इसलिए एक मजबूत फ़ौज का कमज़ोर रियासत पर राज एक गैर पायदार सूरत हाल है। अगर फ़ौज भी दाखिली तौर पर तकसीम हो जाए, मसलन पाकिस्तान की पहचान आलमी ताकतों से तल्लुकात या समाजी इस्लाहात में फ़ौज के किरदार जैसे बुनियादी सवालात पर, तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशगोई मुमकिन नहीं। हर इम्कान खुला है। इम्प्लीकेशंस, मज़मरात। अगर पाकिस्तान के टूटने की ये मंजरनामे हकीकत बन जाएँ तो बड़ी तादाद में अक़लियतें नई सरहदों के गलत तरफ फंस सकती हैं। हत्ता कि अगर पाकिस्तान रज़ाकाराना तौर पर तकसीम हो भी जाए तब भी सख्त इल्ज़ामात, अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक और कत्ले-आम और उनका जबरन इनखला हो सकता है। नया पंजाब सिर्फ उन अक़लियतों को रखेगा जो उसकी मईशत और सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर होंगे। ऐसे मुनक़सिम पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत अहम होंगे। कुछ सूबे मुमकिन है भारत की बालादस्ती या सिक्योरिटी को कबूल कर लें, लेकिन क्या पंजाब जो फ़ौजी ताकत का मरकज़ है ऐसा करेगा? पंजाब के पास अब भी एटमी हथियार होंगे, एक बड़ी फ़ौज, एक मजबूत फ़िज़ाइया और समंदर तक रसाई और बंदरगाह का मुतालबा। एक आज़ाद पंजाब अगर सिंध को अपने ताबे और कराची को काबू में रखे तो अब भी एक ताकतवर रियासत बन सकता है। ऐसी सूरत में पंजाब और पाकिस्तान के बाकी हिस्से बैरूनी दुनिया में नई इत्तेहादी तलाश करेंगे जब तक पूरे जनूबी एशिया की असर नौ तरतीब ना हो जाए। एक नई तकसीम का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ उस सूरत में हो सकती है अगर फ़ौज की यकजहती टूट जाए या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के बचे कुचे हिस्से इलाकाई और आलमी सियासी इत्तेहादों में बिखर जाएंगे, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी और जनूब मगरबी एशिया को मज़ीद तकसीम कर देगा। जंग के बाद का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है, चाहे कभी कभार दोनों ममालिक तल्लुकात में बेहतरी की तरफ बढ़ते दिखाई दें। खित्ते में पहले सादा हथियारों से लड़ी जाने वाली महदूद जंगें अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अगली जंग चंद से लेकर दर्जनों एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है और 5 से 10 साल में ये तादाद सैकड़ों तक पहुँच सकती है। इस इम्कान की वजह से जंग के बाद का मंजर ख़ास तवज्जो का मुस्तहक है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक्सर गैर मुतवक्के वाक़यात ने अहम मोड़ लिए हैं। आइंदा जंग की टाइमिंग, दुरानियाँ और शिद्दत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं, मगर कुछ मुमकिन नताइज दर्ज झैल हो सकते हैं, जैसा कि 1971 में हुआ। एक मुकम्मल जंग ना होने के बावजूद फ़ौज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को असर नौ तरतीब देने का मौका फराहम करेगा, बशर्ते ज़िम्मेदार और तजर्बाकार सियासतदान मौजूद हों और बैरूनी क़ुव्वतें मुतदिल ग्रोहों को उभारने में किरदार अदा करें। नई जंग महदूद या मुकम्मल एटमी तबादले पर मुंतज हो सकती है। जापान की तरह गैर मशरूत हथियार डालने का इम्कान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जवाबी एटमी हमले की सलाहियत मौजूद है।
اگر ایٹمی جنگ محدود نہ رہی اور بڑے شہروں یا تاب قرار اثرات سے بچاؤ نہ کیا گیا تو تباہی جاپان یا جرمنی جیسے عالمی جنگ دوم کے مناظر جیسی ہوگی، لیکن بغیر ان جیسے تکنیکی اور انتظامی وسائل کے جو دوبارہ تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں فوج امن و امان قائم رکھنے میں مرکزی کردار ادا کرے گی، لیکن ایک جدید ریاست کے طور پر پاکستان کی تعمیر نو صرف بیرونی امداد سے ہی ممکن ہو سکے گی۔ ایک بڑی جنگ فوج میں پھوٹ ڈال سکتی ہے، جہاں کچھ دھڑے لڑائی جاری رکھنا چاہیں گے، کچھ امن کی خواہش کریں گے اور کچھ دشمنوں پر شہروں کو تباہ کرنے والا ایٹمی حملہ کرنے کو تیار ہوں گے۔ یہ جنگ کے حق اور مخالفت میں دھڑے لسانی، فرقہ وارانہ یا نظریاتی بنیادوں پر بن سکتے ہیں اور بین الاقوامی جنگ سے خانہ جنگی جنم لے سکتی ہے۔ آج کا پاکستان کسی بڑی جنگ یا قدرتی آفت کے نتائج کو سنبھالنے کی صلاحیت میں 10 یا 20 سال پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ریاستی اشرافیہ کا مستقبل پر اعتماد کم ہو چکا ہے، معیشت غیر یقینی ہے اور بم رکھنے کے باوجود فوجی پوزیشن پہلے جتنی مضبوط نہیں رہی۔ مزید یہ کہ پاکستان کے کئی ادارے ہیں جن میں فوج بھی شامل ہے اب کمزور ہو چکے ہیں۔ یوں ایک محدود جنگ یا کوئی بڑی آفت اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ایک اور روایتی جنگ ہوئی تو پاکستان کی بقا کے لیے ایٹمی خطرے کو استعمال کرنے کی پالیسی مرکزی حیثیت اختیار کرے گی۔ عسکری ماہرین سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ نئی جنگ جیسا کہ 1971 میں ہوا پاکستان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت ایک خطرناک کھیل میں الجھے ہوئے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو ایٹمی اور فوجی پالیسیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے پچھلے تنازعات سنبھالنے کے تجربے کو دیکھتے ہوئے یہ امکان تو کم ہے، لیکن خوفناک ضرور ہے کہ کسی غلطی یا اندازے کی بنیاد پر ایٹمی جنگ میں داخل ہو جائیں جس کے نتائج بھارت کے لیے تباہ کن ہوں گے مگر پاکستان کے لیے شاید فیصلہ کن، یعنی خدا نخواستہ مکمل تباہی ثابت ہوں گے۔ آگے کون سا راستہ ہے؟ 20 سال پہلے پاکستان کو اگلی بڑی درمیانی آمدنی والی ریاست سمجھا جاتا تھا۔ حالیہ برسوں میں یہ خیال عام ہوا کہ پاکستان ناکامی یا بغاوت کی دہلیز پر ہے، حالانکہ بعض شعبوں میں زوال کا عمل رکنے کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ طویل مدت میں معاشی مواقع کی کمی، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، نوجوانوں کی بڑی تعداد، شدید شہری آبادی، ناکام تعلیمی نظام اور علاقائی دشمنی کا ماحول، یہ سب پاکستان کو ایک ایسے ملک میں بدل سکتے ہیں جہاں نوجوان ناخواندہ آبادی موجود ہو جس کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع کم ہوں اور جو سیاسی طور پر بآسانی متحرک ہو سکتی ہو۔ قریب مستقبل میں پاکستان ایک ایسی ریاست و قوم کے طور پر ابھرے گا جو کمزور جمہوریت اور نرم آمریت کے درمیان جھولتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان اس غیر مستحکم حالت میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اگر جوہری جنگ جیسے تباہ کن واقعے یا فوجی شکست، سنگین معاشی بحران اور طویل سیاسی بے چینی جیسے بڑے مسائل کا امتزاج نہ ہو تو پاکستان کے مکمل طور پر ناکام ریاست بننے کا امکان کم ہے، لیکن آہستہ آہستہ یا جزوی ناکامی کا امکان موجود ہے۔ ایسا کہ جب ٹیکس جمع نہ ہو سکیں، سرحدیں غیر محفوظ رہیں، تعلیم، صحت اور خوراک کا نظام تباہ ہو جائے اور اچھی حکمرانی غائب ہو جائے۔ اگر حکومت سنجیدہ اور مؤثر پالیسی اپنائے تو ان خرابیوں کو پلٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن خانہ جنگی، علیحدگی پسندی، آمریت یا مذہبی انتہا پسندی کی کامیابی جیسے انتہائی منظرنامے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی اپنی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ریاست کئی بار غلط فیصلے کر چکی ہے۔ ناکامی کو توقعات اور امیدوں کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا، ایسا ملک جو مشترکہ تاریخی تجربے سے آری، مختلف نسلی اور لسانی گروہوں میں بٹا ہوا اور جغرافیائی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ پاکستان کی اصل ناکامی یہ تھی کہ اس نے سوچا کہ بھارت کی مخالفت ہی مشرقی اور مغربی پاکستان کو جوڑے رکھے گی، مگر بھارت کی طرف سے کوئی تعاون نہ ملا۔ بھارتی رہنما، حتیٰ کہ لبرلز اور سیکولر نہرو بھی پاکستان کو ناکام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے اس کی کامیابی کا الزام مغرب پر دھر دیا۔ کچھ بھارتی تو اتنے پاکستان مخالف تھے کہ وہ پاکستان کو ناکام ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے بھارت کی اپنی کامیابی کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ یہی سوچ پاکستان میں بھی دہرائی گئی، خصوصاً فوج میں، جو کہ یادداشت میں طویل لیکن بصیرت میں کمزور ادارہ ہے۔ آج پاکستان میں سب سے دلچسپ بحث اس کی شناخت کے بارے میں ہے، قائد اعظم کے اصل نظریے اور اسلام پسند نظریات کے درمیان۔ اسلام پسندی کے ابھار اور نئی مذہبی سوچ نے اس بحث کو علمی دائرے سے نکال کر قومی مکالمے کا مرکز بنا دیا ہے۔ جمہوریت، احتساب، انصاف پر مبنی ترقی اور حالیہ برسوں میں معاشی ترقی کے بغیر مقتدر طبقے کے لیے بنیاد پرستوں کے مطالبات کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ریاست کو قائد اعظم کے سیکولر ویژن کی طرف واپس لے جایا جائے یا ترکی یا حتیٰ کہ اسرائیل جیسے ماڈل سے کچھ سیکھا جائے، پاکستان کے حکمران طبقے نے وقتی فائدے کے لیے اسلام پسندوں کا ایجنڈا اپنا لیا۔ بلا شبہ پاکستان کو اپنی شناخت کے اسلامی عنصر کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا تاکہ پاکستان کے نظریے کو 21ویں صدی کی حقیقتوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔
اس کا مطلب اپنے اصولوں کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ انہیں جدید دنیا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ معروف اردو صحافی محمود مرزا کے الفاظ میں، اسلام کو اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے اور پاکستانی اسلام کو خاص طور پر جدید دنیا سے ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب تک مارٹن لوتھر جیسی کوئی تحریک نہ ہو اور اسلام کی نئی تشریح نہ کی جائے، مسلمان معاشرے پسماندہ رہیں گے اور اپنے لیے اور دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کو ایک جدید اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت ہے اور اسے ملیشیا اور تیونس جیسے ممالک میں جدید اسلامی تعلیم تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ مرزا اور دوسرے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے سویلین حکمران درکار ہیں جو مذہبی انتہا پسندوں کا مقابلہ کریں، نہ کہ ان کی حمایت کریں، نہ برداشت اور نہ ہی ان کو طاقت سے کچلیں بلکہ سمجھداری سے قابو پائیں۔ اصلاح کی اس ضرورت کو ایک نمایاں پاکستانی صحافی نے بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا، جو پہلے جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ میں سرگرم رہے، پھر 3 مختلف حکومتوں میں خدمات انجام دیں۔ وہ کہتے ہیں جوانی میں مجھے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کے طور پر دیکھنے کا خیال پسند آیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ نظریاتی لوگ پاکستانی نظریے کو عملی طور پر واضح نہیں کر سکے اور نظریاتی اصولوں کو زبردستی عوام پر نافذ کرنے کے نقصان دہ نتائج دیکھے۔ اسلام پاکستانیوں کے لیے اہم ہے مگر وہ تھک چکے ہیں ان تجربات سے جن میں اسلامی ریاست کے مختلف تصورات آزمائے جا رہے ہیں۔ فوج کی ہر جگہ موجودگی کی وجہ سے پاکستانی قومی سلامتی ریاست بنا رہے گا، جو سلامتی کے مقاصد کے پیچھے ترقی اور احتساب کو نظر انداز کرے گا اور نئی سمت اپنانے سے قاصر ہوگا، کیونکہ قیادت کے پاس نہ بصیرت ہے نہ اخلاقی جواز۔ جنرل پرویز مشرف نے 4 سال فوجی سربراہ اور صدر کی حیثیت سے جو کارکردگی دکھائی وہ مایوس کن تھی۔ یہ سوچنا مشکل ہے کہ مشرف کے مزید 5 سال پاکستان کو بدل دیں گے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ کوئی اور لیڈر شاید بہتر کارکردگی نہ دکھا پائے۔ اس کے باوجود پاکستان کے پاس کچھ مضبوط پہلو بھی ہیں۔ اس کا سائز، اس کا اسلامی پس منظر، ایٹمی صلاحیت اور جغرافیائی محل وقوع سے عالمی طاقتوں کے لیے اہم بناتے ہیں۔ پاکستانی حکومتیں جب مدد مانگتی ہیں تو اکثر انہی خوبیوں کا ذکر کرتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاکستان ناکام ہوا تو یہ ایک عالمی اسٹریٹجک سانحہ ہوگا جو دنیا میں بے یقینی پیدا کر دے گا۔ اسی وجہ سے مصر کی طرح پاکستان شاید اپنے عوام کی ضروریات پوری نہ کر پائے، لیکن عالمی قوتیں اسے طویل عرصے تک سہارا دے سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان میں صلاحیت اور مہارت کی کمی نہیں، اگرچہ تعلیمی نظام تباہ حال ہے، اس کے باوجود پاکستان نے اعلیٰ درجے کے پروفیشنلز، منتظمین، علماء، مفکرین اور رہنما پیدا کیے ہیں۔ اگرچہ سیاستدانوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے سے روکا گیا ہے، ان میں سے کئی بہت اہل ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے جرنیل بھی اگرچہ دنیا اور اپنے ملک کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں لیکن صلاحیت رکھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بغیر تربیت اور تیاری کے سیاست جیسے خطرناک میدان میں داخل ہو گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جدید ریاست بنانے کے لیے انسانی وسائل موجود ہیں، مگر ان وسائل کو مسلسل 3 نسلوں سے ضائع کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکمران اشرافیہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ پاکستان کا تصویراتی محل وقوع اسے ہر مشکل سے بچا لے گا، مگر اب وہ دور کا مستقبل قریب آن پہنچا ہے اور پاکستان تیزی سے بدلتی دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ داخلی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر چیپٹر 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم آخری اور 9ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے۔